أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. آسمان کا اور زمین کا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، اور پھر اس کے اوپر رہنے والی نیچے رہنے والی مخلوقات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، اپنی نعمتوں کا اور اپنی قدرتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ رب العزت کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی محبت یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت کی محبت، اور وہ محبت کیسے حاصل ہوگی؟ ایمان کے ساتھ، صالح اعمال کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں معرفت سکھاتی ہیں کہ جی اللہ نے بار بار آسمانوں کی مثالیں دی ہیں کہ کیسے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اللہ رب العزت نے کھڑا کیا ہے، اور کیسے یہ پانی کے اوپر اللہ رب العزت نے فرش بچھا دیا ہے، اور پھر اس زمین کو ساکن رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے، اور یہ چیزیں انسان کے لیے اللہ رب العزت نے مسخر کر دی ہیں۔ یہ جانور، یہ اپنا درندے پرندے، حشرات، نباتات، اللہ حاصل قیاس اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ سب کچھ، انسان خود تو کسی کو پابند کر نہیں سکتا، انسان کے تو بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے تو یہ چیزیں ہمارے تابع ہوتی ہیں، مسخر ہو جاتی ہیں، یہ اس ذات نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ ان لوگوں کو جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ لوگ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کریں، اس کی پہچان، اس کو جانیں، پہچانیں اور اس پر ایمان لائیں، اور اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے ان کے ایمان اور اسلام میں تقویت ہو، اور وہ اپنے موقف پر اور اپنے نظریے پر ڈٹ کر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں اتریں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی ذات کا، یا اشکالات اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو خود کمزور ہیں، یہ تو کوئی چیز پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، ہر چیز اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مکھی کی مثال دی ہے، مچھر کی مثال دی ہے، اور فرمایا کہ جن سے تم جا کر حاجت مند جن کو سمجھتے ہو اور جن کی آگے مشکلیں اپنی پیش کرتے ہو، وہ تو خود حاجت مند ہیں، ان کو تو خود حاجت پیش آتی ہے، ان کو تو خود مشکل پیش آتی ہے، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یہ جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، مانگنے والے بھی کمزور،
اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. لیکن یہ ہے پہچان کہ اللہ رب العزت طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں. یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے، ہر ذی شعور یہ سمجھتا ہے کہ وہ طاقتور ہے، وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں. اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، اس کے سوا کوئی پالنہار نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں اور اس کی قدرتوں کو، اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے، پہچانتے جانتے ہوئے. اب اللہ رب العزت نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والے بھی اور جن سے مانگا جا رہا ہے یہ دونوں کمزور ہیں. یہ صرف بتوں کے بارے میں نہیں ہے. اگر کسی قبر کے اندر کوئی اللہ کا ولی بھی ہے تو اس کی قبر پر، اس کی درگاہ پر، خانقاہ پر جا کر کہنا کہ آپ ہمیں کچھ دیں، یہ نظریہ مشرکین کا ہے، یہ اہل اسلام کا نہیں، اہل ایمان کا نہیں ہے. خالق السماوات، اس نے پیدا کیے، خالق اس نے پیدا کی، کس نے؟ اللہ رب العزت نے. السماوات، آسمان، بغیر آمد ترونہا، بغیر ایسے ستونوں کے، ترونا کہ تم دیکھتے ہو ان کو. کہ کیسے اللہ رب العزت نے آسمان، ہم نے تو ایک چھت کھڑی کرنی ہو نا، چھوٹی سی ایک چھت، تو اس کے نیچے دیوار، اس کے نیچے ستون، کوئی برج وغیرہ کتنا اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے 7 آسمان، پھر اوپر اللہ رب العزت کا عرش، اور پھر اللہ رب العزت کے عرش پر اس کی کرسی ہے جہاں خود خالق کائنات تشریف فرما ہے. یہ بہت بڑا نظام ہے، یہ وہی ذات کر سکتی ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اس نے گاڑ دیے زمین میں، رواسیہ، مضبوط پہاڑ. اب ایک پتھر ہی اکھاڑنا پڑے تو کتنی اس پر مشقت پیش آتی ہے. تو بلند و بالا پہاڑ، مضبوط ترین اللہ رب العزت. پھر ان میں سے اللہ رب العزت نے چشمے بھی چلائے ہیں. جگہ جگہ قرآن میں اس بات کا تذکرہ ہے. ان تمید بکم، تاکہ وہ جھک پڑے تمہیں لے کر، وبث فیہا، اور اس نے پھیلائے اس میں، من کل دابہ، ہر قسم کے چوپائے. اللہ رب العزت نے پہاڑ بھی گاڑے ہیں تاکہ یہ زمین جو ہے ساکن رہے اور مسخر رہے تمہارے لیے، اور چوپائے بھی اللہ رب العزت نے زمین میں پھیلا دیے ہیں. یہ بکریاں ہیں، یہ گائے ہیں، یہ دمبے ہیں، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، طرح طرح کے جانور جن پر سواری بھی ہم کرتے ہیں. کئی ایک ایسے ہیں ان کی ان پر سوار بھی ہوتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیا جاتا ہے. کئی ایسے صرف گوشت کا کام دیتے ہیں یا سواری کا کام دیتے ہیں، ان کا دودھ نہیں پیا جاتا. تو ایسی یعنی کہ مختلف فوائد ہیں. ہر چیز اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے اتارا آسمان سے، ماءً، پانی. یہ بارش، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. جتنا مرضی ہمارے پاس پانی کی فراوانی ہو، لیکن جو آسمان سے اللہ رب العزت رحمت برساتا ہے بارش کی صورت میں، اس کے تو کیا ہی کہنی ہے. جسے اللہ رب العزت یہ فصلوں کو زرخیز کرتا ہے، اور مرجائے ہوئے انسان جو ہیں وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں، اور پھر کئی ایک بیماریوں کا، آلودگی کا خاتمہ ہوتا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر ہم نے اگائی اس میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے عمدہ گنوں کی قسم. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے. فارونی، تو تم دکھاؤ مجھے، ماذا خلق الذین، کیا ہے وہ جو پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جن کو معبود سمجھا جا رہا ہے. انہوں نے کیا پیدا کیا؟ یہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ من دونہ، اس کے سوا ہے کچھ اور. بل الظالمون، بلکہ ظالم لوگ، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی